السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبئن کوئی خبر لے کر، ان جاءکم فاسقن بنبئن اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے، فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ تبیین کا معنی ہوتا ہے چھان پھٹک کرنا، اس کی باریکی میں چلے جانا، اس کی تہ تک پہنچنا۔ ان تصیبوا قوما بجہالت، ان تصیبوا ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالت جہالت کے ساتھ، لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فتصبحوا پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم اس پر جو تم نے کیا، نادمین شرمندہ، نادم۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، اصل میں کوئی فاسق کوئی خبر، یہ ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دونوں نکرہ ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر تم پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمارے سامنے ایک تو ایمان والوں سے خطاب ہے، دوسرا یہ ہے کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم لفظی طور پر دیکھیں تو فاسق کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کے جو روٹ ورڈز ہیں فا سین قاف، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے نکل جانا، الگ ہو جانا، جیسے فسقر روتبو، یعنی تازہ کھجور چھلکے سے باہر نکل گئی، یعنی پھٹ گئی، تو باہر نکلنا۔ تو اللہ کی اطاعت سے، رسول اللہ کی اطاعت سے جو شخص باہر نکل جاتا ہے اس کو فاسق کہہ دیتے ہیں۔ پھر تو اگر ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے تو پھر اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو تحقیق نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، یعنی اس نے آ کے کوئی بات بتائی اور اس کی خبر کو بنیاد بنا کے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے یہ بہت خوبصورت ادب اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں سکھایا ہے، اور یہ ایک تو ہمارے عمومی زندگی میں روزمرہ کے ایام میں یہ ادب بھی ملحوظ خاطر رہے گا، اور اسی طرح ایک جو اصول حدیث کا مسلم قاعدہ ہے، جو حدیث بیان کرنا یا دین کے معاملے میں بات کرنے والا اس کو پرکھنا، تو اس کی بنیاد بھی یہ آیت ہے۔ یعنی جو اصول حدیث کے قواعد ہیں، محدثین نے اس پہ بہت کام کیا ہے، تو اس قاعدے کی بنیاد بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہم تک پہنچے ہیں تو پھر پہنچانے والے کیسے تھے، اس میں فسق ہے، جہالت ہے، غفلہ ہے، بہت سے قوانین ہیں، اصول و ضوابط ہیں، آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ آیت اس کو اس انداز میں بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ بنیاد ہے اصول حدیث کی۔ تو دین کے معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، دونوں معاملات میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو خبر ہم تک پہنچی ہے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی بجائے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کو پرکھ لینا چاہیے کہ آیا کہ یہ صحیح ہے، درست ہے یا نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے چغلی کی تعریف ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے بھی، غیبت کے حوالے سے بھی اور بدگمانی کے حوالے سے بھی۔ تو چغلی کو ڈیفائن کیا اللہ کے نبی، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی بہت سخت مذمت ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ
لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو گویا کہ اس کو ایک لمبی مدت تک جنت میں داخلے سے محروم کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا تو. اور دوسری بات، جب آپ دو قبر والوں سے کے پاس سے گزرے تھے تو ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا انہو یمشی بن نمیمہ، یہ چغلی کرتا تھا. تو چغلی کو ڈیفائن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان بھائی کی بات دوسرے کے سامنے اس انداز میں کرنا کہ اس بات کی وجہ سے دونوں آپس میں جھگڑا شروع کر دیں، لڑنا شروع ہو جائے. تو جب کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کی تحقیق کر لینا، اس کو پرکھ لینا. یہ جو اصول ہے اگر اس کو ہم اپنا لیں گے تو معاشرتی زندگی میں بہتری آئے گی. اور اصول حدیث میں تو یہ اصول مسلم ہے اور اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے بالکل. یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول میں ایک بات کہی جاتی ہے، کیونکہ وہ چار تقریباً روایات ہیں اور چاروں ہی بڑی ضعیف ہیں. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو ان کے قبیلے اور بنو مستلق قبیلے کے درمیان اسلام سے پہلے ہی دشمنی چلی آ رہی تھی. تو جب یہ ولید بن عقبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ وہ لوگ مسلح ہو کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا شاید مجھ پر حملہ کرنے لگے ہیں. تو یہ واپس آ گئے اور واپس آ کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ سے انکار کر دیا. تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو بنیاد بنا کے پھر جو صحابہ پہ تان کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو ولید بن عقبہ کو اللہ نے قرآن مجید میں فاسق کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قاعدہ ہے نا سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، تو یہ قاعدہ بھی ٹوٹ گیا. تو صحابہ کی روایات کو نہیں لیا جائے گا، پھر اس میں بھی دیکھا جائے گا. تو یہ اس بات کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ بات کہی. تو ایک بات تو جیسے میں نے اشارتاً پہلے کہہ دیا کہ جتنی بھی روایات ہیں جن کے اندر اس آیت کا شان نزول ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، وہ کوئی بھی درجہ صحت تک نہیں پہنچتی، ساری ہی سخت ضعیف ہیں. ان میں جو بہتر روایت ہے، یعنی ضعیف روایات میں جو کچھ بہتر ہے، اس روایت پر بھی اتنے تحفظات ہیں کہ اس کے اندر کئی راوی مجہول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ جو لوگ اس کو بنیاد بنا کے صحابہ پہ تان اور تشنیع کرتے ہیں تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اچھا، بالفرض یہ واقعہ ثابت ہو بھی جائے تو بھی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا فاسقن یہ بھی نکرہ ہے، بنبئن یہ بھی نکرہ ہے. تو یہ اللہ امت کو ایک اصول دے رہے ہیں کہ کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لے کے آئے نہیں، بالفرض وہ واقعہ ہوا بھی، پہلی بات ہے وہ ثابت نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے. اگر ایسا کوئی واقعہ تھا بھی تو یہاں پہ ایک مطلقاً قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آئندہ محتاط رہیں اور اس چیز کو جان لیں. اور ساتھ میں چونکہ قرآن مجید ہے اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، پھر وہ ایسا مسلم قاعدہ دیتا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اسوہ بن جاتا ہے. تو ولید بن عقبہ کا انتخاب کرنا زکوٰۃ لینے کے لیے یہ ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کی عدالت پر دلیل ہے، اگر یہ واقعہ سچا بھی ہو تو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی فاسق کو متعین کریں؟ آپ تو امین بندے کا انتخاب کرتے تھے. زکوٰۃ کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، بڑا حساس ہے، وہ مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں. تو اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو بھی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی آنچ نہیں آتی. اور پھر صحابہ کرام سب کے بارے میں جو اس امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ سارے کے سارے عادل ہیں، یہ ضابطہ بھی نہیں ٹوٹتا. اور پھر قرآن مجید میں جو صحابہ کرام کی بشری لغزشوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے درگزر کر دیا ہے اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو یہ بات بھی ہے. تو اس لیے ایک ضمنی بات یہاں پہ وہ یہ آ گئی کہ آج کل بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنا مشن یہ بنایا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے، ان کی زندگیوں کے حوالے سے، ان کی جو بشری لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور
آگے فرمایا کہ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کا جواب دے وہی ہیں، تم اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تو برحال صحابی پہ تان جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا اس بات سے، اور آپ نے تو فرمایا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے والے صحابہ جن کے چہرے پہ غبار، یہ غبار آ جاتا ہے نا، مطلب اس وقت جنگیں گھوڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، تو یغبر فیہ، یعنی اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک بندے کا میرے ساتھ کھڑا ہونا غزوے میں، اور جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو گیا، اس پہ کوئی ڈسٹ پڑ گئی، خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح، بعد میں آنے والے لوگوں کے کی پوری عمر کے اعمال ایک طرف ہیں، اور اس کا وہ لمحہ جو میرے ساتھ جہاد میں گزرا ہے وہ ایک طرف ہے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا۔ اور فرمایا کہ اگرچہ نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دی جائے کسی کو، بعد میں آنے والے کو، یہ ابو داود کی روایت ہے، بعد میں آنے والے کو نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی دے دی جائے تو بھی، یعنی نوح علیہ السلام کی عمر کتنی زیادہ تھی کہ 950 سال کا ٹینیور تو ان کا صرف دعوتی زندگی پر مشتمل ہے، تو اتنی بڑی عمر کے باوجود بھی ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، اور صحابی کا اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس میں غبار آلود ہونا وہ دوسری طرف ہے۔ تو بہرحال بے شمار روایات ہیں اس حوالے سے، اس کو بنیاد بنا کے ایسا کہنا یہ بالکل غلط ہے اور سنت سے انحراف ہے۔ ہماری یہ قرآن کی کلاس بھی ہے، ساتھ عقیدے کی کلاس بھی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پختہ گرہ لگانا، ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مانیں گے، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لعنتم، تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور لیکن اللہ نے حبب، پسند کر لیا ہے، محبت وہیں سے، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس نے مزین کر دیا ہے اس کو تمہارے دلوں میں، یعنی اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ نے مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اس نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسق کو، والعصیان اور عصیان کو، یہ تینوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا اور اس ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، اور ان کے لیے کفر فسق اور عصیان کو ناپسند کیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں جو پہلی بات ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ویسے تو ہر شخص اس وقت جانتا تھا کہ رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہے، تو یہ بھی ایک قاعدہ اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں، یا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں، اگر کوئی شخص اپنی رائے سے بات کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہش پر مبنی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا حدیث کے خلاف کوئی بات کہنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کو ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں یا اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے۔ تو یہ ایک مزید ادب سکھایا رسول کائنات کا اللہ رب العزت نے سب کو، کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورت میں مختلف ڈائریکشنز میں آداب سکھائے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ادب سکھایا گیا ہے، تو اسی کا اعادہ یہاں پہ اس آیت میں بھی ہو رہا ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، یعنی رسول اللہ تمہاری بات مانتے رہیں گے، لعنتم، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقیناً تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ کیسے؟ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس نے کہا کہ سال میں ایک بار، تو اللہ کے رسول خاموش رہے، اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں سال میں ایک بار، تو پھر ہر سال حج کرنا یہ صاحب استطاعت پہ واجب ہو جاتا۔
تو کثرت سوال سے اللہ کے رسول نے منع بھی فرمایا ہے، اور یہ طرز عمل بنی اسرائیل کا ہے۔ جیسے سورہ البقرہ میں انہوں نے وہ گائے کے ذبح کرنے کا جب حکم دیا اللہ رب العزت کی طرف سے آیا، تو وہ آگے سے مختلف سوال، اصل میں وہ جو بندہ کسی بات کو یعنی ماننا نہیں چاہتا، جلدی اس کا ادراک نہیں کرتا، اور اس کا وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ فوراً اطاعت کرے، وہ پھر کثرت سوال کا سہارا لیتا ہے۔ وہ پھر آج کے دور کی بات کروں، مختلف اسکالرز کے ساتھ پاس جائے گا، مختلف اوپینینز جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ کے رسول کی حدیث اس کے سامنے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت اس کے سامنے ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی پس و پیش کرے گا۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، وہ پھر حدیث آ جانے کے بعد فوراً اس پہ عمل کی سوچے گا۔ تو بہرحال یہ کثرت سوال سے منع فرما دیا، اور اس میں آدمی واقعتاً خود مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم ہیں، اور آپ اتنی جلدی بات نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ یہی آپ کے پیش نظر رہا ہے کہ اس امت کے لیے مشقت نہ ہو۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال نماز کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، کہ جب 50 نمازیں ملی اور موسیٰ علیہ السلام نے رستہ دکھایا تو آپ اس رستے پہ چلے، اور وہ کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے ایمان کو۔ الایمان، الایمان کے یہاں مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو ہے رسول اللہ کی اطاعت، کیونکہ پیچھے لو یطیعکم کی بات ہے، ان فیکم رسول اللہ کی بات ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہاں ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ اس میں تصدیق بالقلب بھی ہے، اقرار باللسان بھی ہے، اور عمل بالجوارح۔ تو گویا کہ ایمان کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہے دل سے یقین کرنا، اور تیسرا کیا ہے تصدیق کرنا، اور تیسرا کیا ہے کہ زبان سے جو کہہ دیا ہے، دل میں جو چیز موجود ہے اس کا پھر عمل سے اظہار بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کی زبان اور دل میں تفاوت ہو، یا پھر زبان اور دل ایک جگہ پہ ہے تو اس کے اعمال مختلف سمت میں جا رہے ہوں۔ تو ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ایمان کے 6 آرٹیکل ہیں۔ اس میں اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یوم آخرت پر۔ یہ 6 آرٹیکلز ہیں ایمان کے، اور اس میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 6 ارکان ہیں اور 6 میں سے کوئی ایک بھی کم ہے، تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، کتابوں رسولوں پر بھی میرا ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہے، لیکن میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس کے باقی جو آرٹیکل وہ مان رہے ہیں اس کو بھی کراس لگا دیا جائے گا، پھر کوئی بھی رکن قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ وہ 5 ارکان مان کے جنت میں داخل ہو جائے اور ایک کا انکار کر کے چلا جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے جی میں سارے آرٹیکل مانتا ہوں، لیکن میں تقدیر پر میرا ایمان نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی پھر ویسے ہی ہوگا۔ تو بہرحال ایمان کے حوالے سے یہ 6 آرٹیکلز ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ 1 بائی 1 پڑھ لیں، یا پھر آپ کے ساتھ میں کوئی ایسی بک شیئر کر دوں گا جس میں آپ تفصیلات دیکھ لیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو پسند کیا ہے اور اس کو اس نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام پر خاص اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو صاف کر کے اس کے اندر ایمان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَكَرَّهَ کراہت بھی اسی سے ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اب ابھی اگر ہم دیکھنا چاہیں، ایک دعویٰ ہے کہ 60% الفاظ وہ ہیں عربی زبان میں جو اردو میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں، لاکنہ لیکن، حببہ محبت سے ہے، اور زینہ زینت سے ہے، قلوب قلب ان کی جمع ہے اور قلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کر رہا کراہت سے ہے۔
تو بہت سے الفاظ ہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اس کا فہم اور تدبر۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور عصیان کو۔ کفر تو واضح ہے، یعنی انکار کرنا، وہ ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار ہو، وہ ارکان ایمان میں سے کسی رکن کا انکار ہو، ایک رکن کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے، تو یہ ہو گیا۔ فسق بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے، کبائر کو، کبیرہ گناہوں کو۔ یہ شیخ عبد الرحمن سعدی جو مفسر ہیں قرآن مجید کے بہت بڑے، ان کی یہ ڈیفینیشنز ہیں، اور وہ یہاں پہ تشریحات کرتے ہیں۔ تو فسق وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے، اور عصیان بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن فسق کے مقابلے میں تھوڑا کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ فسق اور عصیان دونوں معصیت اور نافرمانی اور گناہوں میں ہی آتے ہیں۔ اور فسق پہ ہم نے پیچھے بھی بات کر لی کہ جو اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، فاسق اور عاصی یہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، یہ اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس بات کو بنیاد بنا کے پھر کفر کا فتویٰ لگا کے مرتد قرار دے کے پھر اس کے قتل کا، اس کو حلال الدم کہہ دیتے ہیں کہ جس کا خون حلال ہے، قتل کر دو۔ تو کفر سے دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، وہ پھر مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن فسق اور عصیان سے، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے، وہ اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے۔ اگر کہیں پہ ان کو کفر کہا گیا ہے تو وہ کفر دون کفر ہے، یعنی بڑے کفر سے چھوٹا کفر کہا گیا ہے، وہ علامتی طور پر کفر کہا گیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں ہے۔ اولئک هم الراشدون، تو بہرحال اللہ نے یہ تینوں چیزوں کو ناپسند کیا، جن کے لیے اللہ نے ناپسند کر لیا ہے، تو سبحان اللہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، و نعمہ، اور نعمت کی وجہ سے، یعنی یہ جو ایمان کی محبت ہے اور ایمان کا دل میں جاگزی ہونا ہے، یا پھر کفر، فسق اور عصیان کی نفرت ہے، یہ کوئی آدمی خود سے نہیں حاصل کر سکتا، یہ اللہ کے فضل اور نعمت سے ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ نے خود ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا۔ تو اللہ سے توفیق مانگتے رہنا، اللہ کا فضل تلاش کرتے رہنا، اس کی نعمتوں کا ادراک کرنا۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، کہ جنت میں داخلہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوگا، اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی جو عمل صالح، ایمان کے بعد عمل صالح کرتا ہو، تو اس میں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں جھگڑا کریں۔ یہ جو قتال ہے نا، یہ مقاتلہ باب مفعلہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے باہمی دونوں طرف سے لڑائی ہو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَإِن بَغَتْ، پس اگر بغاوت کرے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسری جماعت پر، فقاتلو، پس لڑائی کرو، التی، اس کے ساتھ، تبغی، جو بغاوت کر رہی ہے، یعنی وہ گروہ، وہ جماعت جو بغاوت پر آمادہ ہے، جو صلح کی طرف نہیں آ رہی، اس کے ساتھ لڑائی کرو تم، یعنی وہ جماعت جو صلح کروانے کی خواہاں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر ان میں سے ایک دوسری پر بغاوت کرے، صلح پر آمادہ نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں لڑنا ہی لڑنا ہے،
یعنی اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ جو ثالث ہے اس کی ثالثی کو قبول ہی نہیں کر رہے اور وہ صرف لڑائی پر آمادہ ہیں، تو پھر ثالث کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو اس جماعت سے لڑو جو بغاوت کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کی طرف آ جائے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ صلح کرنا۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پس اگر وہ آ جاتی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان پھر عدل یعنی انصاف سے صلح کروا دو اور انصاف کرو، بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت سی باتیں جی سسٹر ایمن کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ ابھی؟ سر یہ کون سی جماعتوں کے بارے میں بات ہے؟ جسٹ مسلمانوں کے بارے میں ہے یا کافروں کے بارے میں بھی ہے؟ جی اس میں نا ابھی ہم نے صرف ٹرانسلیشن پڑھی ہے، تفسیر میں بات آ جائے گی انشاءاللہ، اگر نہ آئی تو پھر دوبارہ لنک بھیجوں گا تو اس میں ہم بات کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ مومنین کی جماعتیں، ٹھیک ہے، تو یہ کافروں کی جماعتوں کی بات نہیں ہے، کافروں وہ کافر جو حربی کافر ہیں۔ حربی کافر سے مراد کیا ہے؟ جو مسلمانوں کے خلاف میدان مقتل میں ہے، وہ جنگ کسی بھی طرح کی ہو، وہ میڈیا وار ہو، وہ ویپن کی وار ہو، یا کوئی بھی ہو، غلبہ اسلام کی تحریک میں رکاوٹ ڈالنے والے جو کافر ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دعائیں ثابت ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کو ظالموں سے ہی ہلاک کر، یعنی ان کے درمیان باس ڈال دے، لڑائی ڈال دے، اور وہ آپس میں لڑتے رہے اور مرتے رہے، مسلمانوں کی جان چھوڑ دیں۔ تو مومنین کی جماعتیں مراد ہیں یہاں پہ، تو کیونکہ آیت کے اندر بھی آ گیا کہ مومنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑیں، جھگڑا کریں، تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اچھا رہی بات کہ وہ جو غیر حربی کافر ہیں، یعنی جو حربی کافر نہیں ہے، یعنی جنگ والے نہیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کو پریشان بھی نہیں کرتے، تنگ بھی نہیں کرتے، لیکن چونکہ آج کل وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جزیہ دینے والی، تو جزیہ بھی نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کروا سکتے ہیں ان کے درمیان کوئی ایسی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے فتنہ ختم ہو جائے، تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ اور اگر تو وہ ذمی ہیں، یعنی وہ آپ کو جزیہ دے رہے ہیں، اللہ کی زمین پر رہنے کا آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر مسلم حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان پھر یہ معاملات حل کریں۔ تو یہاں پہ خیر مومنین کی جماعتوں کے حوالے سے ہے، تو جب آپس میں لڑیں تو پھر باقیوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کے درمیان صلح کے لیے کردار ادا کریں۔ اور پھر آگے یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اگر ایک صلح پہ آمادہ ہوتی ہے جماعت، دوسری جماعت آمادہ نہیں ہوتی، تو پھر جو نہیں ہو رہی آمادہ اس کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے، اس کو اللہ کے حکم پر لانے کے لیے۔ اور اس میں پیش نظر کیا ہونی چاہیے؟ اصلاح، اور پھر انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2 دفعہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانی ہے، اقسطو، اور انصاف کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو بنیاد بنا کے کہ صلح کروانی ہے اور وہ صلح پہ آمادہ نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف جنگ کریں، تو دوسرے گروہ کے ساتھ مل جانا اپنی کوئی ذاتی تعلق نبھانے کے لیے اور پھر زیادتی کر دینا، اس کی قطعاً ممانعت ہے یہاں پہ۔ تو عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت بنیاد ہے مسلمانوں میں جو جھگڑے مشاجرات، اللہ کے رسول کے دور میں تو خاص کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی مومنین کی آپس میں، بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی ہیں، یعنی اس میں زیادہ تر آواز کسنا اور اس طرح کی چیزوں پہ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھا دیا۔ لیکن آپ کے بعد صحابہ میں کچھ مشاجرات ہوئے، صحابہ کی لڑائیاں ہوئیں، تو جہاں ان کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ وہ شر تھا، یعنی وہ لڑائیاں، لیکن اس میں اللہ نے خیر بھی نکالی۔ خیر یہ نکالی کہ اس آیت پر پورا عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے، اور پھر بہت سے ضابطے اس سے نکلے، یعنی ان مشاجرات کی وجہ سے ہمارے پاس کئی طرح کے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان مشاجرات کو ہائی لائٹ کرنا، اس کی بنیاد پر صحابہ کے عدل کو ضرب لگانا، اس کی بنیاد پہ کوئی اور بات کرنا، یہ تو پہلے میں پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک امت تھی گزر چکی، اور ان کے عدل کی گواہی قرآن نے دے دی، اللہ ان پر راضی ہو گیا، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔
اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو بنیاد بنا کے ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر، آپس میں ان کی وہ ان چیزوں کو، یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن باہر صورت وہ ہوئی ہے، تو ان کے ہونے سے جو مختلف ضابطے اس امت میں نکلے، اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی، وہ یہ ہے کہ جب لڑنے والے دو گروہ کسی مسلم حکومت کی رعایا میں ہوں تو اس حکومت کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو صلح پر آمادہ کرے، اور جو زیادتی کرتی ہے پھر اس کو سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے اور نپٹے، اور اس کو اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف لے آئے۔ اسی طرح سے اگر لڑنے والے دو گروہ بہت طاقتور ہوں، یا پھر دو مسلم حکومتیں ہی ہوں، اور لڑائی دنیا کی خاطر ہو، تو پھر وہاں پہ ایمان والوں کو اپنا دامن بچا لینا چاہیے، اور اگر ان کے لیے اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ صلح کروا سکیں، تو پھر وہ اپنا ایمان بچا کے سائڈ پہ ہو جائے۔ تو یہ بات بھی نکلتی ہے۔ مسلم حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں، اس میں بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اگر تو کسی مسلمان حکمران کا کفر بواح ثابت ہو جاتا ہے، کفر بواح یہ ہوتا ہے کہ واضح وہ کفر کر رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف خروج اور بغاوت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ، جیسے میں نے کہا کہ فسق اور عصیان کے باوجود وہ دائرہ اسلام میں رہتے ہیں، اور یہ کفر دونہ کفر ہے، بڑے کفر سے چھوٹا کفر ہے، اگر اس کے جیسے نماز چھوڑنے والا، تو اس میں رہتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف خروج بھی نہیں ہوگا، بغاوت بھی نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو پسند نہیں ہے، فلیصبر، تو اسے چاہیے صبر کرے اور ان کے خلاف خروج نہ کرے۔ یہ بہت سی دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث بھی ہیں، تو اس میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں کہ اگر آپس میں کوئی مشاجرات ہو جاتے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشاجرات کے باوجود وہ مومن ہیں، یعنی لڑائی کی وجہ سے ان کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے یہاں پہ سسٹر نے سوال کیا، اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی گواہی دے رہی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنین ہوتے ہوئے، ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی لڑائی سرزد ہو سکتی ہے۔ تو اس کا پھر آگے سلیوشن دے دیا اللہ رب العزت نے، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی مومن تو بھائی ہی ہیں، اخواتن، ٹھیک ہے۔ انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہوتا ہے کہ مومنین کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اور ہے، یہ فلاں ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ اس برادری سے ہے، یہ اس برادری سے ہے، تو ایمان کی بنیاد پہ وہ آپس میں ایک تعلق میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہے اخوت۔ انما المؤمنون، بے شک مومن ہی، اخوتن، بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ مومنین کی دو جماعتیں لڑیں آپس میں تو بھی صلح کروائیں، دو فرد لڑیں تو بھی ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ واتقوا اللہ یہ سب کے لیے ہے، یعنی جو صلح کروانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں ایک وہ ہے امام عدل، عدل کرنے والا حکمران، یعنی ایسا صاحب منصب شخص جو عدل کرتا ہے اپنی رعایا میں، اپنے ماتحتوں میں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اسی طرح ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، قیامت والے دن جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے پاس ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان یمین الرحمن عز وجل، رحمان کے دائیں جانب، وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما ولو، کہ وہ ان کا کام کیا ہوگا دنیا میں کہ وہ اپنے فیصلوں میں بھی انصاف کرتے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہوئے انصاف کرتے ہوں گے، اور جن کے وہ ذمہ دار ہیں یعنی جو ان کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور انصاف کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی انصاف کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسرا یہ اس جماعت کے لیے بھی ہے یا ان افراد کے لیے بھی ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ دست و گریباں ہیں، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس بات کی امید رکھو کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تو اس حوالے سے جو 2 باتیں میں کہہ رہا تھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का, कि मैं जन्नत में उसके कॉर्नर में, यानी जिस तरह हमारे यहाँ पे दुनिया में कॉर्नर प्लाट बड़ी अहमियत का हामिल होता है, तो रबज़ का तर्जुमा मुहद्दिसीन ने यही किया है कि जन्नत में ऐसा महल जो कॉर्नर टाइप हो। तो ऐसे घर की, खूबसूरत घर की, और जन्नत का घर सुभान अल्लाह, उसकी क्या ही बातें हैं। और यानी इंसान के दिल में गुमान भी तारी नहीं हो सकता कि वो किस तरह का होगा। जो चीज़ें भी शरीयत में मौजूद हैं वो समझने के लिए हैं। तो उस घर की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बशारत नहीं बल्कि जमानत देता हूं, अना ज़ईमुन। तो किस बंदे के लिए? लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का, जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ देता है। वो हक पर है लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि नहीं, मैंने बदला नहीं लेना, मैंने अपना हक छोड़ दिया है, मुझे अल्लाह से बदले की उम्मीद है। तो फिर अल्लाह ताला उसको ये बदला देंगे कि उसके लिए जन्नत में कॉर्नर महल है, घर की जमानत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि लड़ाई झगड़े में ज्यादा इंसान की ईगो होती है और वो बदला लेने की पोजीशन में होता है और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहा होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इंतकाम लेने की कुदरत रखने के बावजूद मुआफ कर देता है, तो उसको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अला रूसिल खलाइक, सारी मखलूकात के सामने अल्लाह ताला बुलाएंगे और बुला के फिर जन्नत की हूरों में से इंतखाब की उसको ऑफर देंगे कि तू बदला ले सकता था, तेरे अंदर कुव्वत थी, लेकिन इसके बावजूद तूने मुआफ कर दिया, तो आज इन हूरों में से जिसके साथ चाहता है शादी के लिए उसको इख्तियार कर ले। तो हूरों का इख्तियार देगा, ये अथेंटिक हदीस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए एक तो खुद झगड़े से बचना, अपना हक छोड़ देना। असल में आज भी अगर हम देखें तो बहुत सी लड़ाइयाँ और झगड़े, उसकी बुनियाद ये होती है कि इंसान इस दुनिया से राजी हुआ होता है। तो जिसकी नज़र आखिरत पे होती है वो फिर अल्लाह से अजर की उम्मीद रखने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों को कंप्रोमाइज कर जाता है। तो ऐसे ही बंदे को फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत है जी। यहाँ तक इंशाल्लाह रखते हैं हम। इसके बाद फिर आगे जो मुआशरती बुराइयां हैं, मजाक और ठट्ठा इस्तेहजा, फिर उसी में से मजाक को अलग करेंगे हम इंशाल्लाह। और फिर ख़ास तौर पे जो औरतों से कहा कि एक दूसरे को मजाक ना करो, और फिर अपने नफ्सों पर ऐब लगाना, बुरे अलकाब से बुलाना, और इसी तरह से फिर बदगुमानियाँ, फिर जासूसियाँ, गीबतें, ये इंशाल्लाह ये आगे जो इस सूरत में हमने कहा था ना कि आदाब सिखाए जाएंगे, ये बाहमी आदाब है जो एक मुआशरती जिंदगी के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से ये नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे।